اور اب میں ملتمس ہوں جناب محمد حیدر صاحب سے، جو صاحب بیاض ہیں انجمن عباسیہ کے، اور ایک مخصوص انداز ہے ان کا مرثیہ خوانی میں، اور ان کی کاوشوں کی وجہ سے ہم لوگ اس پروگرام کو اس طرح سے آرگنائز کر پائے۔ پہلے میں ایک مطلع و دو شعر پیش کرتا ہوں کہ زمیں پا صبر و تحمل کے آسماں ہیں حسین، زمیں پا صبر و تحمل کے آسماں ہیں حسین، دل و دماغ میں صدیوں سے ذوق فشاں ہیں حسین، دل و دماغ میں صدیوں سے ذوق فشاں ہیں حسین، تو ہماری فکر وہاں تک پہنچ نہیں سکتی، ہماری فکر وہاں تک پہنچ نہیں سکتی، خدا کے فضل و کرم سے جہاں جہاں ہیں حسین، خدا کے فضل و کرم سے جہاں جہاں ہیں حسین۔ اپنی اشعار کے ساتھ میں اب ملتمس ہوں جناب محمد حیدر صاحب سے تشریف لائیں اور اپنے کلام سے اس بزم مسالمہ کو منور فرمائیں۔ بسم اللہ۔ ناظرین السلام علیکم۔ وعلیکم السلام۔ میں اپنی بات شروع کرنے سے پہلے جو میں نے مرثیے کا وعدہ میئر بھائی سے کیا تھا، اس کے کیونکہ اتنی کم وقت میں مرثیہ تو نہیں ہو سکتا ہے، بس 2-4 بند میں نے تبرکاً اس لحاظ سے کہ پیش کر دوں اور وہ مرحوم کی مغفرت کا باعث بنے، ان کے ثواب کے باعث بنے۔ شروع کرنے سے پہلے میں کچھ باتیں، کیونکہ میں بہت قریب رہا ہوں بے شک مرحوم کے، اپنے بچپن سے لے کے ابھی تک 2-4 سال مجھے ہوئے، 2016 میں لکھنؤ میں آیا ہوں۔ اس سے پہلے تقریباً ہر وقت میں ان کی پرچھائی کی طرح انجمن میں رہتا تھا، اور ان سے بہت کچھ میں نے سیکھا ہے۔ تاثرات لوگ پیش کرتے ہیں، میں نے سب کے سنے، ان کے اندر اتنی خوبیاں تھیں کہ اس کو ایک مسالمے میں یا ایک پروگرام میں سمیٹ پانا بہت مشکل ہے۔ میں نے جو اپنے نزدیک 2 خصوصیت ان میں پائی جن سے میں انسپائر تھا، وہ سب سے عمدہ جو مجھے چیز لگی وہ تھی ان کے نوحہ خوانی میں ان کا خلوص، جو بہت کم دیکھنے کو ملتا ہے آج کے زمانے میں۔ اتنے پروفیشنل طور پہ عزاداری اور نوحہ خوانی اور شاعری لوگ کر رہے ہیں، لیکن وہ جو شخصیت تھی وہ ہندوستان کی مشہور و معروف صاحب بیاضی، جس کے پاس ایسی صفت ہو اور وہ بھی اتنا زیادہ خلوص کے ساتھ کہ کبھی بھی انہوں نے یہ نہیں دیکھا کہ کون بلا رہا ہے، کہاں بلا رہا ہے۔ جب بھی کوئی دعوت نامہ آیا، انہوں نے بس ان کو ایک، جس کو کہتے ہیں کہ نوحہ پڑھنے کا شوق تھا، اور ہر جگہ پہنچ جاتے تھے۔ کبھی یہ نہیں کہا، میں نے کئی مرتبہ ان سے کہا کہ آپ اپنا پروگرام کچھ اسٹوڈیو میں کروا لیجئے، یا ایسا کروا لیجئے، ویسا کروا لیجئے، اور زیادہ لوگ آپ کو دیکھیں گے، لیکن انہوں نے کہا کہ بہت عمدہ انداز میں کہتے تھے کہ ارے یار، میری فوٹو دوسرے لوگ لگائیں گے، مجھے اپنی فوٹو خود لگانے کا کوئی شوق نہیں۔ تو ان کا یہ جو خلوص تھا، ان سے مجھے بہت زیادہ انسپریشن تھی۔ اس کے ساتھ ساتھ ایک صفت میں اور آپ لوگوں کے سامنے رکھنا چاہوں گا کہ وہ صاحب بیاض ہونے کے ساتھ ساتھ، نمازی پرہیزگار ہونے کے ساتھ ساتھ، ایک بہت عمدہ کوچ تھے۔ اپنی صاحب بیاضی کے دوران ہی انہوں نے مجھے اتنا سب کچھ سکھایا، مجھے ہی نہیں بلکہ جتنے لوگ بھی ان کے ساتھ بازو نوحہ خوان تھے، صاحب بیاض تھے، سب کو وہ ہمیشہ کچھ نہ کچھ سکھاتے رہتے تھے۔ اور صرف کلاس روم ٹریننگ ہی نہیں، بلکہ میدان میں، جس کو کہتے ہیں کہ بڑے بڑے پروگرامز میں موقع بھی دیتے تھے۔ اچانک سے بیاض ہاتھ میں دے دیں، مجھے بنگلور میں بیاض پکڑا دی اور انجمن کی نمائندگی کے لیے کہ انجمن کی قیادت کیجیے، ممبئی گئی، ممبئی میں مجھے سامنے کھڑا کر دیا۔ تو یہ بڑی ان کے اندر ہمت تھی، اور بڑا بھروسہ کرتے تھے اپنے جو ان کا فن تھا اس پہ، ان کو بڑا یقین تھا کہ میں سب کچھ خود سنبھال لوں گا، بیٹا تم پڑھو، بہت حوصلہ افزائی کرتے تھے۔ اس کے ساتھ آخری بات کہ وہ ان کی جو زندگی تھی وہ سب سے زیادہ متاثر تھے کربلا میں، اگر دیکھا جائے تو کردار
حضرت ابو الفضل عباس علیہ السلام سے بے ہر شک بات میں ان کے یہی جملہ نکلتا تھا، بیٹا مولا عباس سے دعا کرو ہو جائے گا. کوئی بھی پریشانی ان کے سامنے اگر ہم لوگوں نے رکھی، بیٹا مولا عباس کی درگاہ میں دعا کرو ضرور پوری ہوگی، میں بھی دعا کروں گا. اسی لیے میں نے جو مرثیہ انتخاب کیا ہے وہ میر انیس کا بہت ہی مارقۃ الآرا مرثیہ ہے. جب قطع کی مسافت شب آفتاب نے، اس کے 2-4 بند جس میں انہوں نے نظم کیے ہیں علمداری حضرت عباس کو بہت ہی خوبصورتی کے ساتھ نظم کیا ہے. میں پیش کرتا ہوں انشاءاللہ، سماعت فرمائیں. بسم اللہ بسم اللہ. تو میں نے مرثیے سے بیچ میں سے بند اٹھائے ہیں. اس میں امام حسین علیہ السلام جناب زینب کے پاس آتے ہیں اور ان سے یہ فرماتے ہیں، یہاں سے میں میر انیس کے جملے آپ کے حوالے کر رہا ہوں، سماعت فرمائیں کہ اب تم جسے کہو اسے دیں فوج کا عالم. اب جسے تم کہو جسے کہو فوج کا اسے دیں عالم. فوج کا عالم کی عرض جو صلاح شہ آسماں حشم. فرمایا جب سے اٹھ گئیں زہرائے با کرم، اس دن سے تم کو ماں کی جگہ جانتے ہیں ہم. ارے مالک ہو تم، بزرگ کوئی ہو کہ خرد ہو، جس کو کہو اسی کو یہ عہدہ سپرد ہو. واہ سبحان اللہ. جناب زینب کا جواب کہ بولی بہن کہ آپ بھی تو لیں کسی کا نام. علمداری حضرت عباس پیش کر رہا ہوں، سماعت فرمائیں. بولی بہن کہ آپ بھی تو لیں کسی کا نام، ہے کس طرف توجہ سردار خاص و عام. گر مجھ سے پوچھتے ہیں شہ آسماں مقام، قرآن کے بعد ہے تو بس ہے آپ کا کلام. کہ شوکت میں، قد میں، شان میں ہم سر کوئی نہیں. کہ شوکت میں، قد میں، شان میں ہم سر کوئی نہیں. کہ عباس نامدار سے بہتر کوئی نہیں. عباس نامدار سے بہتر کوئی نہیں. اب صفات اس کے بعد حضرت عباس کی بیان کرتی ہیں. سماعت فرمائے، بہت اچھے مصرے نظم کیے ہیں اللہ مقامہ نے کہ عاشق غلام خادم دیرینہ جانثار، فرزند بھائی زینت پہلو وفا شعار. حرار یادگار پدر فخر روزگار. کہ راحت رساں متی نمودار نامدار. بیت سماعت فرمائیں گے. راحت رساں متی نمودار نامدار. کہ صفدر ہے، شیر دل ہے، بہادر ہے، نیک ہے. کہ بے مثل سینکڑوں میں ہزاروں میں ایک ہے. بے مثل سینکڑوں میں ہزاروں میں ایک ہے. کہ آنکھوں میں اشک بھر کے یہ بولے شہ زمن، ہاں تھی یہی علی کی وصیت بھی اے بہن. اچھا بلائیں آپ کدھر ہے وہ صف شکن. کہ اکبر چچا کے پاس گئے سن کے یہ سخن. کی عرض انتظار ہے شاہ غیور کو، چلیے پھپھی نے یاد کیا ہے حضور کو. سبحان اللہ. حضرت عباس واپس آتے ہیں، بس 2 بند عرض ہے میں تمام. کہ عباس آئے ہاتھوں کو جوڑے حضور شاہ، جاؤ بہن کے پاس یہ بولا وہ دیں پناہ. زینب وہیں علم لیے آئیں بعز و جاہ، اور بولے نشاں کو لے کے شہ عرش بارگاہ. ان کی خوشی وہ ہے جو رضا پنجتن کی ہے. بیت دیکھیں گے نیر بھائی کہ ان کی خوشی وہ ہے جو رضا پنجتن کی ہے. کہ لو بھائی لو علم یہ عنایت بہن کی ہے. لو بھائی لو علم یہ عنایت بہن کی ہے. عباس کا جواب سماعت فرمائے. کی عرض میرے جسم پر جس وقت تک ہے سر، ممکن نہیں ہے یہ کہ بڑھے فوج بد گوہر. تیغیں کھچیں جو لاکھ
تو سینہ کروں سپر اور دیکھیں اٹھا کے آنکھ یہ کیا تاب کیا جگر کہ ساونت ہے پسر اسد ذوالجلال کے ساونت ہے پسر اسد ذوالجلال کے کہ گر شیر ہو تو پھینک دوں آنکھیں نکال کے گر پھینک دوں آنکھیں نکال کے. آخری بند دیکھیں کہ منکر کے قبر سوئے علی پھر کیا خطاب ذرے کو آج کر دیا مولا نے آفتاب. کر کے قبر سوئے علی پھر کیا خطاب کہ ذرے کو آج کر دیا مولا نے آفتاب. یہ خاکسار کی ہے یا ابو تراب آقا کے آگے میں ہوں شہادت سے کامیاب. آقا کے آگے میں ہوں شہادت سے کامیاب کہ سر تن سے ابن فاطمہ کے روبرو گرے کہ سر تن سے کیا خواہش تھی جناب حضرت عباس کی سماعت فرمائیں کہ سر تن سے ابن فاطمہ کے روبرو گرے کہ شبیر کے پسینے پا میرا لہو گرے میرا لہو گرے. صدق اللہ العلی العظیم. جزاک اللہ حیدر صاحب ماشاء اللہ آپ نے کچھ بند پیش کیے لیکن اب تشنگی اور بڑھ گئی. اب انشاءاللہ لائیو عزاداری کویت ایک پروگرام آپ کے لیے رکھے گی ضرور انشاءاللہ مرثیہ خوانی کے لیے, اور پھر ہم لوگ اس کو قاعدے سے سن سکیں گے آپ کو. یہ تھے جناب محمد حیدر صاحب جو اپنے مخصوص انداز میں مرثیہ خوانی پیش فرما رہے تھے. مولا سلامت رکھے, ان کو جزائے خیر عطا کرے. اور اب میں بزم